کہانی کی شروعات آئرلینڈ میں ہوتی ہے، جہاں بہت سی پولیس کی گاڑیوں نے ایک بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ یہ گھیراؤ انہوں نے بنگلے کے مالک آرتھس کی تلاش کے لیے کیا تھا، جسے حکومت نے دنیا کا سب سے خطرناک چور قرار دے دیا تھا۔ اسی دوران ایک رپورٹر کی نظر پڑی کہ پولیس والوں نے ایک چور کو گرفتار کر لیا ہے، جسے پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس چور کو پولیس والے بنگلے سے میلوں دور سمندر کے عین درمیان لے گئے۔ وہاں سے تفتیش شروع کی گئی۔ ملچ نام کے اس آدمی کو پولیس والوں نے سوالوں کے جواب دینے پر مجبور کیا۔ اب پولیس پوچھنے لگے کہ آرتھمس کہاں ہے، لیکن ملچ نے جواب میں کہا کہ ابھی تو تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سب کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے، کیونکہ دراصل باپ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے، جس کا نام بھی آرتھمس فاؤل ہے، وہی اس سب کے پیچھے ہے۔ پھر ہم آرتھمس نام کے اس لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ اسے اسکول جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ باقی سب سے الگ تھی۔ صرف 7 سال کی عمر میں وہ اپنی ٹیچر سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھا، بلکہ وہ شطرنج کا ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ آرتھس نے اپنے بچپن میں بے شمار سائنسی پروجیکٹس بنائے اور تجربات بھی کیے۔ اپنے ان پروجیکٹس اور شاندار تجربات پر آرتھس کو بہت سے انعامات بھی ملے، لیکن ان سب کے باعث اب آرتھس خود کو سب سے برتر سمجھنے لگا تھا۔ وہ اپنی ٹیچر سے بھی بہت بدتمیزی سے بات کرتا تھا۔ جب آرتھمس اسکول سے گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا، یہ سوچ کر کہ آج وہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارے گا۔ لیکن تبھی اس کے والد نے اداس لہجے میں اسے خبر دی کہ انہیں ایک بار پھر بزنس ٹرپ پر جانا ہوگا۔ دل گرفتہ ہو کر آرتھمس نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ہمیشہ آپ سے دور رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تب اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے والد نے کہا کہ میرا کام کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر میں صرف تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹا محل کے اندر ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور کچھ گھنٹوں بعد آرتھس نے اپنے والد کو الوداع کہا۔ وہ اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح آرتھمس ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں نیند سے جاگا۔ اچانک محل کے اندر اسے کسی کی زوردار چیخ سنائی دی۔ آرتھمس فوراً یہ دیکھنے گیا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے۔ تب اس کی نظر ڈومو پر پڑی، جو فاؤل خاندان کا ایک باڈی گارڈ تھا۔ اس کے والد نے ڈومو کو اس کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا تھا۔ ڈومو گھبرایا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس سب کے باوجود آرتھمس ناشتہ کرنے کے لیے ہال میں چلا گیا۔ اچانک اس نے ٹی وی پر ایک خبر دیکھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ آرتھمس فاؤل کوئی بزنس مین نہیں بلکہ حکومت نے اسے دنیا کا سب سے بڑا چور قرار دے دیا ہے۔ پولیس کا ماننا تھا کہ یہ آدمی مشہور میوزیم سے چوریاں کرتا ہے، اور اس نے انسانی تاریخ کی سب سے قیمتی چیزیں چرا رکھی ہیں۔ اور یہ بات بھی پھیل رہی تھی کہ آرتھمس کا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ پولیس کو اس کی لگژری یاٹ بھی سمندر کے بیچ لاوارث حالت میں ملی، جس کی وجہ سے پوری واردات اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ یہ تمام خبریں سن کر لڑکا بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے والد کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن ڈومو نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیج چکا ہوں۔ اسی لمحے محل کے فون کی گھنٹی بجنے لگی، اور باڈی گارڈ کے روکنے سے پہلے ہی آرتھس دوڑ کر فون اٹھا لیتا ہے۔ فون اٹھاتے ہی ایک پراسرار آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے والد کو قید کر رکھا ہے، اور میں انہیں تبھی چھوڑوں گا جب مجھے میرا آکیلو واپس مل جائے گا۔ اس پر آرتھمس نے پوچھا کہ دے تو دیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ آکیلو ہے کیا؟ مگر اس آدمی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارا دماغ بہت تیز ہے، تو ایک کام کرو، خود ہی معلوم کر لو۔ کال ختم ہونے کے بعد آرتھمس نے ڈوموو سے پوچھا کہ آکیلو کیا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈوموو نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ محل کے ایک حصے میں باڈی گارڈ نے ایک خفیہ راستہ فعال کیا جو انہیں سیدھا بیسمنٹ تک لے گیا۔ ڈوموو نے آرتھمس کو بتایا کہ یہی تمہارے والد کا چھپا ہوا ٹھکانہ ہے، یہاں خاندان کی تمام نسلوں کے کام کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ ڈوموو نے اسے سمجھایا کہ اس کمرے میں موجود ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے حاصل کی گئی ہے، لیکن اتنے سالوں میں تمہارے والد کے ساتھ کام کرنے کے باوجود میں نے آکیلو کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد آرتھمس سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے والد نے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑا ہوگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ سونے سے پہلے اس کے والد اسے ایک نظم سنایا کرتے تھے۔ اس نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ درازیں چیک کرنے لگا۔ اسی دوران آرتھمس کو ایک ڈائری ملی۔ ڈائری پڑھتے ہوئے اسے آخری صفحے پر کچھ لکھا ہوا ملا۔ اس کے والد نے اس شخص کے بارے میں لکھا تھا جسے آکیلو کی چوری کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ اسی لمحے آرتھمس کو یاد آیا کہ اس کے والد اسے ہمیشہ سے ایلفز اور جادوئی مخلوق کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اپنے والد کی ڈائری پڑھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ تمام مخلوقات حقیقت میں موجود ہیں، انسانوں کی پہنچ سے بہت دور۔ یہ جادوئی مخلوق ریفیوجی
سٹی نامی جگہ پر اپنی زندگی گزارتی ہے جو ایلفز کا گھر ہے۔ اب ایلفز کی دنیا میں ہم کیپٹن ہالی کو دیکھتے ہیں جو ایک میٹنگ کے لیے جا رہی تھی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ اوکیولو کی تلاش سے متعلق خبریں مسلسل عوام کو بتائی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز جادوئی دنیا کے لیے کتنی اہم ہے۔ کچھ دیر بعد ہالی کی ملاقات ملچ سے ہوئی۔ ملچ نے اپنی سزا سے بچنے کے لیے ہالی سے مدد مانگی۔ اسے چوری کے الزام میں قید کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں مل کر کتنی زبردست ٹیم بن سکتے ہیں، میری چوری کی مہارت اور تمہارا جادو، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہالی نے ملچ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور زیادہ توجہ دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مگر اتنی ہی دیر میں ملچ نے اس کا کچھ چرا لیا۔ کچھ ہی وقت بعد ریفیوجی سٹی کی ایک کال کوٹھڑی سے برائن نام کے ایک قیدی کو اسی ویلن نے آزاد کر دیا جس نے آرتھمس کے والد کو قید کر رکھا تھا۔ اس نے برائن سے کہا کہ آج سے تم میرے تمام احکامات مانو گے۔ حیران ہو کر برائن نے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، جس کے جواب میں اس نے بتایا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایلفز کی فوج کے اندر گھس سکے تاکہ میں جلد از جلد اوکیولو واپس حاصل کر سکوں۔ اسی دوران ہالی اپنی میٹنگ میں پہنچتی ہے جہاں کمانڈر روٹ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ جب تک اوکیولو نہیں مل جاتا سب اپنی ڈیوٹی پر موجود رہے، کیونکہ ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیڈی کمانڈر سب کو یہ بھی حکم دیتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہماری شناخت انسانوں پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے بھی یہ قانون توڑا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ میٹنگ کے اختتام پر ہالی جلدی سے اپنی باس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد کے ٹھکانے کے بارے میں نئے سراغ ملے ہیں، لیکن لیڈی کمانڈر کہتی ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، صرف اوکیولو کو تلاش کرو۔ ادھر انسانی دنیا میں ڈوموو نے اپنی بھتیجی جولیٹ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کم عمر ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں بہت ماہر تھی۔ جب آرتھمس اپنے والد کے پینل پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تبھی جولیٹ اس سے بات کرنے آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، لیکن آرتھمس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ اپنے والد کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اپنے والد کو تلاش کرنے کے لیے اسے ایلفز کی مدد درکار ہوگی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ نہ صرف ان کی دنیا چھپی ہوئی ہے بلکہ وہ ایک انسان کی مدد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ادھر اپنے کنٹرول روم میں لیڈر کو کمانڈر روٹ کے آنے کا سگنل ملا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ ہالی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ بغیر وقت ضائع کیے اس نے بتایا کہ ایک قیدی زمین کی سطح سے ہوتے ہوئے فرار ہو گیا ہے، اور چونکہ ہمارے تمام فوجی اوکیولو کو واپس لانے کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ اس مشن کی ذمہ داری ہالی کو دی جائے گی۔ یہ سن کر نوجوان لڑکی خوش ہو گئی، قیدی کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ کنٹرول روم سے کمانڈر روٹ نے ہالی کو مشن کی مکمل معلومات فراہم کی۔ ہالی اڑتے ہوئے ایک چھوٹے سے یورپی شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہاں کے لوگ ایک بہت بڑے عفریت کی وجہ سے پریشان تھے جو دراصل جادوئی دنیا سے بھاگا ہوا وہی قیدی تھا۔ جب ہالی نے دیکھا کہ وہ عفریت ایک بچی کو پکڑے ہوئے ہے تو اس نے اس کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے اس عفریت نے اپنے شکار کو دور پھینک دیا، مگر ہالی نے بڑی مشکل سے اسے گرنے سے بچا لیا۔ بچی کو اس مخلوق سے دور لے جانے کے بعد فوجیوں نے ایک جادو کا استعمال کیا تاکہ بچی کے جسم پر لگے زخم ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد ہالی اس عفریت کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھی اور اسے بلب کی لمبی لمبی تاروں میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسی لمحے عفریت نے ہالی کو پکڑ لیا۔ ایک ایلف کو عفریت سے بچانے کے لیے لڑائی کے دوران ایک کیپسول بھیجا گیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود ہر انسان کے لیے وقت رک گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی سپاہی وہاں پہنچ گئے تاکہ اس عفریت کو گرفتار کیا جا سکے اور ساتھ ہی ان تمام انسانوں کی یادداشت مٹا دی جائے جنہوں نے ہالی کو دیکھا تھا۔ اب ہالی نے ایک اور راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور کمانڈر روٹ کی دھمکیوں کے باوجود مضبوطی سے کھڑی رہی۔ نے کہا کہ میں اپنے والد کی کھوئی ہوئی عزت ہر حال میں واپس لاؤں گی۔ اس وقت آرتھمس اپنے والد کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اسے سمجھ آیا کہ اس کے والد نے انسانوں کی دنیا کو بچانے کے لیے ایلفز کی مدد کی تھی۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ جو شخص اوکیولو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کا نام اوپل ہے۔ اس کے بعد آرتھمس ڈائری میں درج مقامات میں سے ایک پر ڈوون سے ملا۔ وہاں اس کی نظر ہالی پر پڑی کہ گارڈ نے ایلف پر اپنی بندوق سے حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ہالی کا سگنل کھو دیا ہے،
کمانڈر روٹ نے اپنے ایجنٹ کو بچانے کے لیے تمام الارمز بجا دیے۔ خیر کچھ گھنٹوں بعد ہولی کو آرٹمس کے بنائے ہوئے ایک پنجرے میں ہوش آیا۔ غصے سے بھری ہوئی ایلف نے اپنی طاقتوں سے ان سب کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن آرٹمس پہلے سے اس بارے میں جانتا تھا، اسی لیے اس نے خاص قسم کے چشمے پہن رکھے تھے۔ پھر آرٹمس نے کہا کہ میں اپنے والد کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی۔ تاہم ہولی نے کہا کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں، اور تم نے مجھے قید کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم پر بہت بڑا بہت زبردست حملہ ہونے والا ہے، میرے لوگ مجھے چھڑانے آ رہے ہیں۔ اس دھمکی کے بارے میں باوجود آرٹمس بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے لوگ یہاں آئیں۔ چند ہی منٹوں میں محل کے ارد گرد کے علاقے میں ایک شدید طوفان آنا شروع ہو گیا۔ ایلفز کی آمد کا اندازہ لگا کر لڑکے نے ہولی کے ہتھیار اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہیں ڈوموؤں نے بھی ہولی کے لباس سے ایک ہتھیار نکال لیا۔ این اسی وقت کو دوبارہ روک دیا گیا اور ایلفز کی فوج نے محل پر حملہ کر دیا۔ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ کمانڈر روٹ بھی اپنا جنگی سوٹ پہن کر آ گئی۔ جب ٹیم ہولی کی تلاش کر رہی تھی تب آرٹمس نے اپنا خاص سوٹ پہننے کا فیصلہ کیا۔ اب آرٹمس اور ڈوموو لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ایلفز کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی، لیکن انہیں شکست دینا آسان نہیں تھا، بلکہ الٹا آرٹمس اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہر ایک جادوئی مخلوق کو شکست دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آرٹمس نے ایک سپاہی کا ہیلمٹ اٹھایا اور کمانڈر سے کہا کہ اگر ہولی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اندر آ کر بات کرو۔ کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر روٹ آرٹمس سے بات کرنے کے لیے محل کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر آ کر روٹ نے صاف صاف کہا کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے، تم کب تک لڑتے رہو گے؟ اگر تم نہیں مانے تو اس بار حملہ پوری طاقت سے ہوگا۔ اس وارننگ کے بغیر لڑکا بالکل نہیں ڈرا۔ اس نے کہا کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو میں دنیا کے سامنے ایلفز کے وجود کا راز کھول دوں گا۔ اس کے بعد آرٹمس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں ہولی کو اسی وقت چھوڑوں گا جب تم آکیولو میرے حوالے کرو گے، لیکن روٹ نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس پر لڑکے نے ایلفز کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا تو کمانڈر نے ایک خاص حکم دیا۔ اس کے بعد جیل سے ملچ کو آزاد کر دیا گیا اور اسے سیدھا جنگ کے میدان میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران آرٹمس نے ہولی کو پوری حقیقت بتا دی۔ آرٹمس کے والد کے بارے میں سن کر ہولی کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس کے والد کا نام بھی اسی طرح کسی نے بدنام کیا تھا۔ اب ہولی آکیولو کی اس گتھی کو سلجھانے میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آرٹمس نے بھی اپنی طرف سے اعتماد دکھاتے ہوئے اپنے چشمے اتار دیے۔ اب آرٹمس کہنے لگا کہ میرے والد کی ڈائری میں آکیولو کی حفاظت کرنے والے گارڈ کا نام بیچ ووڈ لکھا ہوا ہے۔ وہ سنتے ہی ہولی نے کہا کہ یہ تو میرے والد کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آکیولو کتنا زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سب لوگ اس کے والد کو غدار کہنے لگے۔ یہ سن کر آرٹمس گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی دوران جولیٹ کی نظر ایک نئے ایئر کرافٹ پر پڑی اور اس نے فوراً اس کی اطلاع آرٹمس کو دی۔ اب ملچ کمانڈر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کمانڈر نے اس کے سامنے ایک معاہدہ رکھا کہ اگر وہ جلدی سے محل تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ کھود دے تو وہ ہولی کو بچا سکتے ہیں، اور اس کے بدلے اس کی سزا بہت کم کر دی جائے گی۔ یہ سن کر ملچ خوش ہو گیا اور فوراً اس معاہدے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ملچ سیدھا محل کے قریب سمندری کنارے پر پہنچا۔ اس نے اپنا من حد سے زیادہ کھول لیا اور تیزی سے مٹی کھانا اور کھودنا شروع کر دیا، اور صرف چند سیکنڈ میں وہ محل کے اندر پہنچ گیا۔ یہ دراندازی دیکھتے ہی ڈومو نے آرٹمس کو خبر دی اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اسے ہولی کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوگا، لیکن کسی کی مدد کرنے سے پہلے ملچ کو چوری کی عادت تھی۔ اس نے فوراً محل کے اندر ایک خفیہ جگہ ڈھونڈ نکالی، اور آرٹمس نے بھی ڈومو سے کہا کہ اسے اس کمپارٹمنٹ کو کھولنے دو، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے شاید ہمیں اس کی ضرورت پڑے۔ اب آرٹمس نے ہولی سے کہا کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آخر میرے اور تمہارے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ملچ نے خفیہ کمرے کا مرکزی دروازہ کھول دیا اور اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو قابو میں کر لیا تاکہ وہ لوہے کی بنی سیکیورٹی اسکرین کو عبور کر سکے۔ کمپارٹمنٹ کھلتے ہی ملچ کو ہاتھ وہ چیز لگ گئی جسے سب ڈھونڈ رہے تھے۔ جلد ہی آرٹمس اور ہولی بھی وہاں پہنچ گئے۔ تبھی ایلف نے آرٹمس کو سمجھایا کہ تم اس کا استعمال اکیلے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جادوئی طاقتیں تمہاری جان لے لیں گی۔ اس سے پہلے کہ لڑکا آکیولو کے بارے میں مزید کچھ سمجھ پاتا، ملچ نے اس سب کی اطلاع کمانڈر تک پہنچا دی۔ یہ بات کسی نہ کسی طرح اوپل تک بھی پہنچ گئی تو اس نے اپنے سپاہی برائن کو وہاں بھیج دیا۔ اسی وقت کمانڈر کو خبر ملی کہ وقت کو روکنے والا ڈوم گڑبڑا رہا ہے۔
اس پوری افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غدار برائن کمانڈر روٹ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ وزراء نے آپس میں مشورہ کر کے ایک نئے لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ لیڈر میں غصے سے بھر کر کمانڈر نے اپنے ارد گرد موجود تمام گارڈز کو بے ہوش کر دیا۔ تب برائن بولا کہ آپ نے اتنے آسان مشن کو اتنا مشکل بنا دیا، اب ہمیں ایک نئی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اسی لمحے آسمان میں ایک بہت بڑا ایلفن ایئر کرافٹ نمودار ہوا اور برائن نے بتایا کہ وہ ایک خطرناک عفریت کو محل پر حملہ کرنے کے لیے لایا ہے۔ عفریت کی گرجتی ہوئی آوازیں قریب آتی سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر ہولی سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب فوج کا سارا کنٹرول برائن کے ہاتھ میں ہے اور اس پہ فوج کو حکم دیا کہ محل کے اندر جادو کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہولی کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا باپ صرف ایک غدار تھا۔ اسی وقت خطرناک عفریت کو ایک مشین سے باندھ کر محل کے اندر پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے زمین لرزنے لگی ہو۔ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ڈوموو محل کے کمروں میں دوڑتا ہوا عفریت کی توجہ بٹانے لگا۔ وہیں آرتھمس اور جولیٹ مل کر سوچنے لگے کہ اس عفریت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس بھاگ دوڑ کے دوران ہولی ایک جھومر میں پھنس گئی۔ ملچ اسے بچانے کے لیے دوڑا لیکن وہ خود بھی اس کے پاس جا کر لٹک گیا۔ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آرتھمس اور ڈوموو نے ایک صوفہ گھسیٹ کر ان دونوں کے نیچے رکھ دیا، لیکن اسی لمحے وہ عفریت جولیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے سامنے آ گیا۔ غصے میں وہ ہر چیز اٹھا کر پھینکنے لگا، جس کی وجہ سے باڈی گارڈ بھی دور جا گیا۔ اس کے بعد ملچ عفریت کی پیٹ پر کود گیا، لیکن عفریت نے اسے سیدھا اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف پھینک دیا۔ آکیولو کو محفوظ رکھنے کے لیے ملچ نے اسے نگل لیا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دوسری منزل کی بالکنی کی طرف جاؤ۔ جولیٹ نے فوراً ہال کے اس پار دوڑنے کی کوشش کی، لیکن عفریت نے اسے روک لیا۔ تبھی ہولی نے اس کی مدد کرتے ہوئے اسے بچا لیا اور جولیٹ کسی طرح آرتھمیس کے ساتھ ایک کمرے تک پہنچ گئی۔ اب آرتھمیس نے اس دیو پر گولی چلائی اور اس سے پہلے کہ وہ عفریت آرتھمیس اور جولیٹ پر حملہ کرتا، ڈومو سامنے آ گیا اور اس نے ایک بڑے سانڈ کے سر کا استعمال کرتے ہوئے عفریت پر حملہ کر دیا۔ لیکن عفریت بے حد طاقتور تھا، اس نے بہت آسانی سے ڈومو کو گرا دیا۔ جب ہولی نے دیکھا کہ عفریت نے آرتھمیس کو پکڑ لیا ہے تو اس نے جھومر سے کمرے کی کھڑکی توڑ دی۔ فوراً ہی آرتھمیس عفریت کے چنگل سے نکلنے کے لیے کھڑکی سے کود گیا۔ وہیں جولیٹ اور ڈومو نے بھی ایسا ہی کیا، مگر ڈومو غلطی سے نیچے فرش پر گر گیا جبکہ لڑکی لٹکی رہ گئی۔ آرتھمیس کی مدد سے ہولی نے خود کو آزاد کیا اور جیسے ہی عفریت جھومر کی طرف لپکا، ویسے ہی دونوں نے الگ الگ ہو کر اس پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے دوران آرتھمیس کا جادوئی ہتھیار غلطی سے فرش پر گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے دوڑا، لیکن اسی لمحے جھومر آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ یہ سوچ کر کہ کہیں آرتھمیس کو کچھ نہ ہو جائے، ڈومو اسے بچانے کے لیے کود پڑا۔ اس نے آرتھمیس کو تو ہٹا دیا، لیکن وہ عفریت اس کے جسم پر آ گیا۔ گھبراہٹ میں سب لوگ ڈومو کو بچانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ ادھر باہر وقت کو روکنے والا ڈوم بکھرنے لگا، جس کی وجہ سے ایلفن فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ ڈومو کو عفریت کے نیچے سے نکالنے کے بعد آرتھمیس نے ہولی سے کہا کہ براہ کرم میرے دوست کو بچا لو، مگر ہولی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ یہاں جادو بند ہے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن ڈومو نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، میری فکر مت کرو، باہر۔ ایلفن فوج کے کیپٹن نے کہا کہ جن لوگوں کو مرنا تھا وہ مر چکے ہوں گے، بہت دیر ہو چکی ہے، عفریت کو اندر گئے ہوئے، اب ہولی کا جادو واپس کر دو، کیونکہ اس کے مطابق خطرہ ٹل چکا ہے۔ جیسے ہی ہولی کو محسوس ہوا کہ اس کا جادو واپس آ گیا ہے، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اپنے جادو سے ڈومو کو دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اسی وقت ایلفن فوج پیچھے ہٹنے لگی کیونکہ ڈوم مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر سب لوگ محل کی بالکونی میں آ گئے، لیکن جیسے ہی انہیں دوبارہ خطرے کا احساس ہوا تو آرتھمیس، جولیٹ اور ڈوموو محل کے اندر کی طرف دوڑ گئے، جبکہ ہولی اور ملچ باہر کی طرف چلے گئے۔ ہوا میں پھنسے ایک ماہی گیر کو بچانے کے بعد جب ہولی وہاں سے نکلنے لگی تو وہ پانی کے ایک بگولے میں پھنس گئی۔ دوسری طرف ملچ نے سرنگ بنا کر زمین کے نیچے گھس کر خود کو بچا لیا۔ باہر ہولی کسی نقصان کے بغیر کسی طرح بگولے سے باہر نکل آئی۔ اسی لمحے وقت کو روکنے والا آلہ مکمل طور پر خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے آسمان میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ ریفیوجی سٹی سے کمانڈر نے ہولی کو فوراً واپس آنے کا حکم دیا، مگر ہولی نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا اور محل کے اندر آرتھمیس کے پاس چلی گئی۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے والد کا نام صاف کیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ اب ان لوگوں کے پاس آکیلو تھا، اسی لیے سب مل کر لائبریری میں جمع ہو گئے اور ہولی آکیلو کی طاقتوں کا استعمال کر کے آرتھمیس کے والد کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اوپل نے آرتھمیس سے کہا کہ تم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے ہو، میرے پاس اب تک آکیلو نہیں پہنچا، اس لیے میں تمہارے والد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ ادھر ہولی پوری کوشش کر رہی تھی کہ آرتھمیس کے والد کو یہاں لے آئے، مگر اس سے پہلے ہی اوپل نے زبردست حملہ کر کے آرتھمیس کے والد کو مار دیا۔ یہ سوچ کر کہ آکیولو اس کے والد کو واپس نہ لا سکا، آرتھمیس اندر سے ٹوٹ گیا اور اپنے والد کو پکارتا ہوا محل میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ہولی نے بھی اپنے دوست کی مدد نہ کر پانے پر معافی مانگی، مگر اسی لمحے محل کے ایک کمرے میں حیران کن جادو ہوا۔ آرتھمیس فوراً اس کمرے کی طرف دوڑا جہاں اس کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ دوسری طرف اوپل بوکھلا گیا اور غصے میں زور زور سے چیخنے لگا۔ جب آرتھمیس کے والد کی ملاقات ہولی سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں اور تمہارے والد مل کر کام کرتے تھے، تمہارے والد کوئی غدار نہیں تھے، وہ میرے ایک نہایت بہادر دوست تھے جنہوں نے ایلفز کے دشمنوں سے آکیولو کی حفاظت میں بہت مدد کی۔ پھر آرتھمیس کے والد نے ہولی کو اوپل کے تمام غلط کاموں کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ تمہارے والد کی آخری خواہش یہی تھی کہ یہ فہرست میری بیٹی کو دے دی جائے۔ دوبارہ ملنے پر ڈوموؤں نے اپنے باس کو جذباتی ہو کر گلے لگا لیا۔ روانگی سے پہلے ہولی آرتھمیس کے پاس آئی جہاں دونوں نے الوداع کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ ہولی واپس جا کر کمانڈر کو پوری حقیقت بتاتی ہے اور اپنے والد کا نام صاف کرتی ہے۔ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد ہولی کو ترقی دے دی جاتی ہے اور اس تفتیش کی مکمل ذمہ داری اب اسی کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ دوسری جانب آرتھمیس نے بھی اوپل کو فون کر کے کہا کہ تمہیں پکڑنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ میں ضرور تلاش کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ملچ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔